أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال في مقام آخر: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام ایک مرتبہ پھر صلوات. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں بالاخص وقت کے امام، لنگر زمین و آسمان، وارث خون مظلوم کربلا، امام العصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں. میری اور آپ تمام مومنین کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے 1445 ڈگری کا چاند ایک مرتبہ پھر دکھایا اور ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرنے کا موقع دیا، اور اہل البیت علیہ السلام کے غم میں ہم غم ہونے کا ایک مرتبہ پھر موقع دیا. آج کہ جو ایام غم کا پہلا دن ہے، صرف پاکستان نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی انسانیت بستی ہے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، زمین کے انسان ہوں یا عرشی مخلوق ہو، الغرض دنیا کے ہر گوشے میں، آسمان کے چپے چپے پر، زمین ہو یا آسمان ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مظلوم انسانیت کہ جو مظلوم کربلا کے ساتھ معروف ہیں،
جو در حقیقت مظلوم انسانیت ہیں، مظلوم انسانیت کی صف ماتم بپا کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہر گوشہ، ہر کنارہ، ہر گلی، ہر محلہ، ہر کوچہ، ہر مقام پر ورد زبان ہے یا حسین یا حسین یا مظلوم کربلا یا مظلوم کربلا۔ یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم ہر سال اہل البیت علیہ السلام کی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ یہ توفیق ہمارے اپنے بازو کے بل بوتے پر نہیں ہے۔ خبردار کہ کوئی مسلمان اس تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ یہ میں ہوں کہ جو اہل البیت کی صف ماتم بچھائے ہوئے ہوں، میں ہوں کہ جو مجلس میں جاتا ہوں، میں ہوں کہ جو اہل البیت پر احسان کرتا ہوں۔ نہیں ہو میرے بھائی، نہیں ہو غمخوار مومن، نہیں ہو امت گریہ کن، یہ عطا ہے میرے پروردگار کی، یہ خصوصی کرم ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے سینوں بیکینوں میں، آپ کے پاک و پاکیزہ سینوں میں محبت اہل البیت بھی رکھی اور غم حسین علیہ السلام بھی رکھا۔ اگر اللہ رب العزت یہ توفیق نہ دیتا تو ہم انہی کی جیسے ہوتے کہ آج ایام امام حسین ہیں، مگر دنیا کے لوگ پوری کوشش کے ساتھ ایام حسین علیہ السلام کو مٹانے اور بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی زید کا یوم وفات منایا جا رہا ہے، کبھی عمر کا یوم وفات منایا جا رہا ہے، کبھی بکر کا یوم وفات منایا جا رہا ہے۔ حیران ہوں ان لوگوں سے کہ ایام حسین ابن علی ہیں، مگر کوئی اپنے ایام کو منانے کے لیے تلا ہوا ہے۔ اس لیے یہ عطائے پروردگار ہے، یہ عطائے پروردگار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ آج ہم اور آپ مظلوم کربلا کی صف ماتم بچھائے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہر قسم کی اپنی مصروفیات کو ترک کر دیا ہے اور آج ہر قسم کے غرور و تکبر کو اور اپنی بڑائی کو پس پشت ڈال کر ہم اس خاک پر بیٹھے ہیں اور مظلوم کے غم میں ہم غمخواری کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے عظیم اور آخری رسول کا فرمان تھا کہ انا لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ حسین مظلوم کے لیے ہر مومن کے دل میں ایک تڑپ ہے، حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ خود مظلوم کربلا کا فرمان ہے انا قتیل العبرت لا یذکرنی مومن الا بکا، میں آنسوؤں کو قتیل ہوں۔ کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جب بھی وہ میرا ذکر کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عطائے پروردگار ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ تم گریہ کیوں کرتے ہو، تم ماتم اور عزاداری کیوں کرتے ہو، بھائی یہ عطائے پروردگار ہے، تمہارے لیے کیا جائے اعتراض ہے؟ تمہیں اگر پروردگار کی یہ عطا حاصل نہیں ہے تو یا تیرا قصور ہے یا تیرا پیدا کرنے والوں کا قصور ہے، تیرے ماحول کا قصور ہے، تیری تعلیم کا قصور ہے، وگرنہ ہو مسلمان اور ہو مودت اہل البیت سے دور، ہو مسلمان، کلمہ گوئے پیغمبر ہو، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو، پیغمبر اکرم کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اور وہ محمد کے نواسے کے غم میں غمخوار نہ ہو۔ کیا اللہ رب العزت نے قرآن میں مودت اہل البیت ہر مسلمان پر واجب نہیں قرار دی؟ مودت اہل البیت کا کیا صرف یہی مطلب ہے کہ میں زبان سے کہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ فقط لکلکہ زبانی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ لکلکہ لسان
محبت کے کچھ آثار ہوتے ہیں، مودت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. اور ذرا پڑھو تاریخ انسانیت کو، ذرا مطالعہ کرو انسانوں کی تاریخوں کا کہ انسان اپنی محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں، انسان اپنی نفرت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جس انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے اور اس کے مصائب میں غمخوار ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ دو ایسے علامتیں ہیں کہ تو دنیا کے جس کونے میں چلا جا، تو دنیا کے جس مقام پر چلا جا جہاں بھی انسان بستے ہیں. میں نے حیوانوں کی بات نہیں ابھی تک کی، میں نے ابھی تک حیوانوں کی بات نہیں کی. حیوان بھی حیوانات کی مشکلات پر بسا اوقات اشکبار ہوتے ہیں. حیوان بھی بسا اوقات حیوانوں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں. ذرا آپ ملاحظہ کیا کریں کہ ایک جانور کے جو بچہ جنتا ہے، ایک جانور کی جس کے سامنے اس کے بچے ہوتے ہیں، جب اس کے بچے خوش ہوتے ہیں تو وہ جانور بھی خوش ہوتا ہے. جب ان بچوں پر کوئی آفت آتی ہے تو جانور بھی مغموم ہوتا ہے. میں نے حیوان کی کہاں بات کی ہے، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے جس گوشے اور کنارے میں تم چلے جاؤ جہاں بھی تمہیں انسان ملے گا، وہ انسان خواہ شہر کا ہو، وہ انسان خواہ دیہات کا ہو، وہ انسان خواہ آبادی کا ہو، وہ انسان خواہ جنگل اور بیابان کا ہو، جو بھی تمہیں انسان ملے گا اگر وہ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس میں دو چیزیں ضرور پائی جائیں گی. وہ اپنے محبوب کی خوشی میں خوش ہوگا اور اپنے محبوب کے غم میں غمخوار ہوگا، اس کے مصائب پر اشکبار ہوگا، تڑپے گا. جیسے ہی اس کے محبوب کو کوئی مشکل آئے گی وہ رنجیدہ خاطر ہو جائے گا، وہ سراسیمہ ہو جائے گا، وہ حیران اور پریشان ہو جائے گا. کوئی محبوب مجھے آپ ایسا دکھائیں، شرط یہ ہے کہ وہ محبوب حقیقی ہو. کوئی محبوب تم مجھے یہ دکھا دو کہ اگر وہ کسی سے محبت حقیقی کرتا ہو اور اس کے اندر یہ دو علامات نہ پائی جاتی ہوں. تو اے مسلمان، اگر تم مودت اہل البیت کا دم بھرتا ہے تو تیرے لیے ضروری ہے کہ صف ماتم بچھائی جا چکی ہے، ہمیں اہل البیت کا در کھل چکا ہے، یہ بھی احتجاج شروع ہو چکا ہے. کل کے جب قرآن کی گستاخی ہوئی تھی تم نے گلی گلی کوچے کوچے میں شور مچایا تھا کہ قرآن کی توہین ہو گئی ہے، قرآن کی اہانت ہو گئی ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آج وہ قرآن کہ جس کا ساتھی، جس کا بدیل، جس کا قرین پیغمبر اکرم نے اہل البیت کو قرار دیا تھا، آج ان کی بھی توہین ہو چکی ہے، آج اہل البیت کی بھی اہانت ہو چکی ہے. جو قرآن کی اہانت کرنے والے نے اہانت کی تھی، کیا اسی طرح کی اہانت اہل البیت کی بھی ہوئی ہے؟ اے مسلمان، قرآن کی اہانت کرنے والا کافر تھا، مگر اہل البیت کی توہین اور اہانت کرنے والا تیرا مسلمان تھا. اور شاید اس لیے تو اہل البیت علیہ السلام کی صف میں شریک نہیں ہوتا. کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے رسول نے اللہ رب العزت کے حکم سے فرمایا تھا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ؟ کہ اللہ کے رسول نے فقط یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان بس قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں، اس لیے فقط قرآن کی تلاوت کرنا اور حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگاتے رہنا، اور جب صرف قرآن کی توہین ہو تو صرف اسی پر احتجاج کرنا؟ نہیں ہو میرے بھائی، اپنی کتابوں کی تلاوت کر، اپنے کتابوں کا مطالعہ کر. وہاں صرف یہ نہیں لکھا ہوا بلکہ یہ بھی ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میری عطرت، میرا خاندان اور میری اہل البیت، میں دونوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ اللہ فی اہل بیتی، پیغمبر اکرم نے یہ نہیں فرمایا تھا اللہ اللہ فی قرآن. پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بعد قرآن کا خیال رکھنا، بلکہ جب یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل البیت کے چھوڑے جا رہا ہوں، وہاں یہ فرمایا تھا او مسلمانوں، میرے بعد میری اہل البیت کا خیال رکھنا.
میری اہل البیت کے پس سے پشت نہ ڈال دینا۔ اس لیے ہم تو 1400 سال سے گستاخی اہل البیت کا احتجاج کر رہے ہیں، 1400 سال سے توہین اہل البیت کا ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ اے مسلمان، تو کہاں نظر آتا ہے؟ آج اگر تو نے احتجاج شروع کیا بھی ہے تو ایسا احتجاج کیا ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کے احتجاج کو بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے ایک اشتہار پڑھا ہے کہ جس اشتہار میں پہلا دن یکم محرم الحرام کو فلاں کی فضائل پڑھے جائیں گے، دوسرے محرم کو فلاں کے فضائل پڑھے جائیں گے، تیسرے محرم کو فلاں کے فضائل پڑھے جائیں گے، چوتھے محرم کو فلاں کے فضائل پڑھے جائیں گے، پھر 5ویں محرم کو جا کر امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حیران ہوں کہ جمعے والے دن جمعہ پڑھا جاتا ہے، بقرہ عید والے دن قربانی کی جاتی ہے، عید الفطر والے دن عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جمعے والے دن بدھ والے دن جمعہ پڑھا گیا ہو؟ ہاں دیکھا ہے، لیکن یہ ان کی تاریخ میں ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ عید الفطر والے دن قربانی کی گئی ہو؟ بھائی ایام جس کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اسی کے لیے منائے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 14 اگست کو یوم قرارداد پاکستان منائی گئی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یوم قرارداد پاکستان والے دن 14 اگست منائی گئی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ علامہ اقبال کے یوم وفات کے دن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وفات منایا گیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ یہ تاریخ انسانیت کا عجیب واقعہ ہے، اور کیوں نہ ہو جن کے ساتھ یہ آج یوں کر رہے ہیں، ماضی میں جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا کیا اس کی مثال آپ کو کہیں ملتی ہے؟ او سید الرسل، سید الانبیاء والمرسلین کی اولاد ہو، اور اس کی اولاد کو دریا کے کنارے بھوکا پیاسا تنہا شہید کر دیا گیا ہو؟ کبھی نہیں ہوا۔ تو ابتدائے ازل سے ان کے ساتھ اجنبی ہو رہا ہے، اور یہ آج بھی اجنبی کر رہے ہیں۔ اس لیے مقصد مظلوم کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مقصد مظلوم کربلا کیا ہے؟ کہ نہ اہداف کی بنیاد پر میرے امام نے خروج کیا، کہ نہ اہداف کی بنیاد پر میرے امام نے اپنی عظیم جان کا نذرانہ پیش کیا، کہ نہ اہداف کی بنیاد پر میرے امام نے زہرا جائیوں کا پردہ پیش کیا۔ ان اہداف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وگرنہ ہم مبتلا ہو جائیں گے ایسے واقعات میں۔ ہم میں سے بعض بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ اجنبیوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم بھی مناؤ غم اہل البیت، ایام اہل البیت تم بھی مناؤ۔ وہ منا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کس کے مقام پر لا کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھائی یہ یاد رکھیں کہ وہ منائیں گے اپنے رنگ میں، ہم منا رہے ہیں اپنے رنگ میں۔ وہ منائیں گے اسی طرح جس طرح انہوں نے 61 ہجری میں منایا تھا، اور ہم منائیں گے اسی طرح جس طرح مظلوم کربلا نے 61 ہجری میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ بنیادی اہداف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے مظلوم امام کے مذہب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے امام کی جو مقتل تھی، امام علیہ السلام نے جو کربلا برپا کی تھی، اس کی اساس اور بنیادی اغراض و مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وگرنہ ہم ہر شے کو ملا دیں گے، گڑ مڑ کر دیں گے۔ یہی کوشش تھی آل امیہ کی۔ آل امیہ کی بنیادی کوشش یہی تھی کہ اب جو واقعہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، اب کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اس واقعہ کو یا فراموش کر دیا جائے، یا اس واقعہ کو اس
موقف مظلوم کربلا کیا تھا اور موقف یزید ابن معاویہ بن ابی سفیان کیا تھا؟ بھائی بنیادی موقف میں فرق تھا، تو تبھی تو زہرا کا لال دین بچانے کے لیے میدان کربلا کی طرف آیا۔ یہ بنیادی موقف ہے۔ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ بعد میں پروپیگنڈا نہ کیا جائے، اور بعد میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ خروج کر گیا ہے، فساد پھیلایا ہے، فتنہ برپا کیا ہے، امت کا شیرازہ بکھر دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے قبل از وقت یہ کہہ دیا تھا کہ میں فتنہ اور فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں غرور اور تکبر کی بنیاد پر نہیں نکل رہا، اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کو، اپنے نانا اور والد بزرگوار کی سیرت پر چلاؤں۔ لوگ ہٹ گئے تھے، تحریفات کا باب کھل چکا تھا، لوگ من مانے دین کو نافذ کر رہے تھے، قرآن کی تفاسیر تبدیل کر رہے تھے۔ پیغمبر اکرم کی احادیث کو تو مٹانے کا ایک سلسلہ شروع سے جاری ہو چکا تھا۔ پیغمبر اکرم کی احادیث کا سلسلہ پہلی دوسری خلافت میں شروع ہو چکا تھا، اور اس کا اثر یہ تھا کہ اس زمانے میں آ کر 61 ہجری تک قرآن کی منمانی تفسیریں کی جانے لگی تھی۔ چونکہ حدیث ہوتی ہے مفسر قرآن، حدیث نہ تھی، قرآن کی تفسیر بھی نہ ہوئی۔ جب قرآن کی تفسیر نہ ہوئی تو حقیقی دین کسی کے ہاتھ میں نہ تھا۔ اس لیے مظلوم کربلا نے جب یہ دیکھا کہ اب اس وقت جو رائج ہے وہ میرے نانا کا دین نہیں ہے، یزید جیسا فاسق اور فاجر منبر رسول پر قابض ہو چکا ہے، مگر مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے خروج کیا۔ بھلا باقی مسلمانوں نے کیوں نہیں خروج کیا؟ بنیادی فرق تھا۔ اگر آپ اٹھائیں صحیح بخاری یا صحیح مسلم اور حضرت ابو ہریرہ کی روایات آپ اٹھائیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایات میں ہے کہ حاکم جس طرح کا بھی ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، نیک ہو، متقی ہو، اس کی اطاعت واجب ہے۔ اس کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اگر وہ برا ہے تو تمہیں اطاعت کرنا واجب ہے، تمہیں ایک اجر ملے گا۔ اگر وہ اچھا ہے پھر بھی اطاعت واجب ہے، تمہیں 2 اجر ملیں گے۔ یہ ہے منطق ان کی، یہ ہے دین ان کا، یہ ہے اسلام ان کا۔ اسی بنیاد پر تو کوئی یزید کے خلاف نکلا نہیں ہے۔ اگر کوئی نکلا ہے یزید کے حق میں نکلا ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب حضرت امیر علیہ السلام کو 4تھی خلافت دی گئی تھی تو 4تھی خلافت کے وقت لوگوں نے بیعت کی، مگر ایک فرزند خلیفہ نے حضرت کی بیعت سے انکار کر دیا۔ حضرت نے کہا جاؤ جانے دو اس کو۔ خلیفہ وقت کی بیعت سے انکار کیا۔ ایک فرزند خلیفہ نے، معصوم امام خلیفہ برحق کہ جس کی وصایت خلافت نیابت میں کسی کو شک نہ تھا، جب وہ 4تھی خلافت پر آتا ہے ان کی بیعت سے انکار کر
اس نے اس کی فوراً بیعت میں سبقت کی، اور چونکہ یزید اس سے دور تھا، شام میں تھا، یہ مدینہ میں تھا، وہاں تو پہنچ سکتا نہیں تھا، اس کے تقوی نے اس کو ابھارا، گیا اور حجاج ابن یوسف جو کائنات کا خسیس ترین فرد ہے، حجاج ابن یوسف کے بارے میں اس کے آقا، اس کے بادشاہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بروں کا مقابلہ ہوگا نا بروز قیامت، ہم اپنی طرف سے حجاج کو پیش کریں گے کہ اس سے بڑا کوئی برا ہے ہی نہیں، کائنات کے خسیس ترین فرد کے پاس یہ جاتا ہے اور دستک دیتا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ حجاج مصروف ہے، کہا نہیں میں ملنا چاہتا ہوں، اجازت ہو گئی۔ حجاج اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ مصروف تھا، اور جب آیا وہ فرزند خلیفہ، حجاج نے کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ بھی حاکم وقت کی بیعت کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارے گا تو فلاں فلاں گناہ ہوگا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر ایک لمحہ بھی گزاروں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں شام جاتا ہوں تو مجھے زیادہ وقت لگے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یزید کی نیابت میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ تو اس خسیس ترین شخص نے خسیس ترین رویہ اختیار کیا اور کہا یہ دیکھ میرے ہاتھ تو مصروف ہیں، یہ میرے پیر ہیں، اس کے اوپر بیعت کر لیں۔ دنیا والوں کو سبق مل گیا کہ جو ولایت علی سے رخ موڑتا ہے خدا اس کو اسی طرح اتھا ذلت کی اتھا گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بنیادی اہداف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرق تھا فکر یزیدی میں اور کیا فرق تھا فکر حسینی میں؟ کیا فرق تھا مذہب اہل البیت میں اور کیا فرق تھا اس وقت کے رائج مسلمانوں کے مذہب میں؟ ادھر مظلوم کربلا ہیں جنہوں نے ببانگ ڈول رسول اللہ کا فرمان پیش کر کے اور خروج فرمایا کہ میرے جد بزرگوار رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ من رعا سلطانا جائرا، جو شخص بھی کسی ظالم حکمران کو دیکھتا ہے کہ جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، رسول اللہ کی سنت کو روک ڈالتا ہے، اللہ کے حلال کو حرام کرتا ہے، اللہ کے حرام کو حلال کرتا ہے، تو پھر جو جاننے والا ہے، جو دیکھنے والا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ یا زبان سے امر بالمعروف کرے یا اپنے ہاتھ کے ساتھ امر بالمعروف کرے۔ اگر وہ امر نہیں کرے گا پھر خدا کا حق ہے اس کو جہاں چاہے وہیں داخل کر دے۔ سنت رسول اللہ یہی تھی کہ حاکم وقت اگر قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات کا پابند ہے تو اس کی اطاعت واجب ہے، لیکن اگر وہ دشمن قرآن ہے، دشمن رسول اللہ ہے، تو اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یہ ہے مذہب اہل البیت۔ بھلا جو شخص یہ کہتا ہو کہ آسمان سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ اہل البیت، یہ بنو ہاشم کا تخت و تاج لینے کا ایک ڈھونگ تھا، نعوذ باللہ۔ کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے، کوئی فرشتہ آسمان سے وہی لے کر نازل نہیں ہوا۔ جس کا یہ نظریہ تھا، اے مسلمان تو اس کی اقتدا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور فرزند رسول کو پس پش ڈال دیا۔ یہ بنیادی فکر ہے اور یہی فکر آج تک چل رہی ہے۔ اسی فکر کی بنیاد
لکھے گا، وہ کہے گا کہ یہ خروج تھا، یہ بغاوت تھی۔ کوئی نرم ہوا تو یہ کہہ دے گا کہ فرزند رسول کی یہ خطائے اجتہادی تھی۔ اگر کوئی سخت ہوگا تو باغی بھی کہے گا، اگر کوئی سخت ہوگا تو وہ انتشار پھیلانے والا بھی کہے گا، اگر کوئی سخت ہوگا تو مظلوم کربلا کو کافر بھی کہے گا۔ لیکن اگر کوئی نرم ہے تو کم از کم مظلوم کربلا کو غلط ضرور کہے گا۔ سوائے چند ایک لوگوں کے یہ فکر کربلا میں بھی تھی، یہ فکر کوفہ کے بازاروں میں بھی گئی، یہ فکر شام کے بازاروں اور درباروں میں بھی گئی۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا کو اس بدماش نے منہ چڑھ کے کہا تھا کہ تمہارے بھائی نے فتنہ اور فساد بپا کیا ہے، فتنہ اور فساد بپا کیا ہے، امت کے شرازے کو بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ انہی لوگوں کے پیشوا نے کہا تھا جو آج بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے خروج جو کیا تھا یہ بغاوت تھا۔ اس لیے ہمیں بنیادی اہداف کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس لیے بھی کہ کوئی غیر ہمارے اس نظام کو اغوا نہ کر لے، کوئی غیر داخل ہو کر ہمارے نظام کو خراب نہ کر دے۔ آؤ بسم اللہ، یہ صف اہل البیت، یہ در اہل البیت ہر ایک کے لیے کھلا ہے، وہ کافر ہو یا مسلمان، جو شیعہ ہو یا سنی، ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ مگر جن کا پلیٹ فارم ہوتا ہے ان کے اپنے اصول اور اہداف ہوتے ہیں، وہ اپنے اصول اور اہداف کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے۔ ہمارے اصول اور اہداف مقاصد خروج کربلا ہے، ہمارے اصول اور اہداف مظلوم کربلا کے وہ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر آپ نے خروج کیا، جن کی بنیاد پر آپ نے کربلا بپا کی، جن کی بنیاد پر آپ نے یزید کے خلاف قیام کیا۔ ہمارا مذہب بھی وہی ہے، ہمارے اصول بھی وہی ہیں۔ ان اصول کی پاسداری کرتے ہوئے جو آنا چاہے آئے، بسم اللہ۔ ہم ان کے لیے صرف صفحے نہیں بچھائیں گے بلکہ اپنی پلکیں بھی بچھائیں گے۔ اس لیے محمد دوسرا، داخلی طور پر ہمیں مظلوم امام کے اہداف کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی روتا ہے ہمارے اوپر آنے والے مسائل کو یاد کر کے روتا ہے تو اس کے اجر میں مختلف روایات ہیں۔ اس روایات میں امام فرماتے ہیں کہ بروز محشر وہ ہمارے درجات میں محشور ہوگا، اور جو روتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے بروز محشر ہر آنکھ اشک بار ہوگی، مگر مظلوم کربلا کے غم میں اشک بار آنکھ نہیں روئے گی۔ امام نے فرمایا کہ جو ہماری مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے اور ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے تو اس کا دل اس دن خاموش نہیں ہوگا کہ جس دن تمام کے تمام دل خاموش ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جو مجلس میں بیٹھتا ہے ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کا امر کیا ہے؟ ان کا دین، ان کا قرآن، ان کی سنت۔
دین عقیدے اور ایمان کا عمل کا نام ہے، عقائد کی پیروی بھی ضروری ہے اور عمل کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ وہ محب نہیں ہے کہ جو اپنے محبوب کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا۔ میں نے گزارش کی ہے کہ وہ محبوب، وہ محب، وہ عاشق نہیں ہے جو اپنے محبوب کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا اور اپنے محبوب کے مصائب میں غمخوار نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ عاشق نہیں ہے جو اپنے معشوق کی اطاعت نہیں کرتا۔ وہ محب نہیں ہے جو اپنے محبوب کی اطاعت نہیں کرتا۔ اس لیے جہاں ہمیں خارجی دشمن سے امام علیہ السلام کے اہداف کی پاسداری ضروری ہے، وہاں ہمارے لیے دین پیغمبر اکرم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ دین پیغمبر اکرم پر عمل کرنا ہی ائمہ علیہ السلام کے امر کا احیاء ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہے امام صادق علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ وسلم، مولا یہ بتائیں کہ دنیا کا دستور ہے جب ان کا کوئی مر جاتا ہے وہ مرنے کے بعد صف ماتم بچھاتے ہیں، مرنے کے بعد نوحہ ماتم گریوزاری کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی اور آپ کے شیعوں کی سمجھ نہیں آئی، ابھی چاند محرم کا چڑھتا نہیں ہے یہ فوراً صف ماتم بھی بچھا دیتے ہیں، کالے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، گریا اور زاری میں بھی یہ مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ مظلوم امام نے تو 10 محرم الحرام کو وفات پانی ہے یا شہادت حاصل کرنی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہی ہلال محرم کا طلوع ہوتا ہے نا تو ملائکہ آسمانوں پر میرے مظلوم جد کا وہ کرتا جو خون میں لت پت تھا، جگہ جگہ سے نیزوں اور تلواروں کے ساتھ پھٹا ہوا تھا، وہ پورے عرش الہی پر پھیلا دیتے ہیں اور میں اور میرے ماننے والے روحانی آنکھ کے ساتھ اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ صف ماتم بھی بچھا لیتے ہیں، وہ امام علیہ السلام کے غم میں غمخوار بھی ہو جاتے ہیں، کوئی نوحہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی گریہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ 26 ذی الحجہ کو ایک سیاہ نامہ حاکم شام کی طرف سے آ جاتا ہے، اس سیاہ نامے میں بڑی ہی سخت قسم کی عبارت درج تھی۔ اگر اس عبارت کو رسول اللہ پڑھ لیتے، نہیں معلوم کہ میرے رسول کی ذات پر کیسا اثر ہوتا۔ سیاہ نامہ آتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہوتا ہے کہ امیر شام چلا گیا جہاں جانا تھا، اس کی جگہ پر یزید بدبخت برسر منبر ہو گیا ہے اور خاص طور پر فلاں حسین ابن علی سے بیعت لے لو، اور بیعت بھی ایسی لو لا رخصت فیہ ہے جس میں کسی قسم کی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو سر تن سے جدا کر کے میرے حوالے کر دینا۔ امام علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ساتھ عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھا ہے، حاکم کا نمائندہ آتا ہے، بلائے جا
کہ جاؤ اور ہم آتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد امام علیہ السلام تو دربار میں پہنچ گئے، جبکہ عبداللہ ابن زبیر مہلت مانگ کے مکہ فرار ہو گئے۔ امام علیہ السلام بنی ہاشم کے کچھ جوانوں کو لے کر دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ جوانان بنی ہاشم سے کہا کہ آپ باہر تشریف رکھیں، میں جاتا ہوں، اور اگر میری تکبیر کی آواز سننا فوراً اندر آ جانا۔ امام علیہ السلام پہنچ گئے۔ حاکم وقت نے کہا کہ امیر شام چلا گیا، جہاں جانا تھا، جہاں اس کا مقام تھا، اور اب یزید کی بیعت درکار ہے، آپ سے بیعت کا مطالبہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں تک بیعت کا معاملہ ہے تو بیعت کوئی چھپ کے کرنے والی چیز نہیں ہے، بیعت کو علل اعلان ہونا چاہیے۔ اس لیے کل لوگوں کو بھی اکٹھا کرنا، مجھے بھی بلانا، میں بھی آ جاؤں گا، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ حاکم وقت ولید ابن عتبہ خوش ہوا، چونکہ کسی حد تک وہ سلوجو تھا، وہ بقیہ آل امیہ کی طرح متشدد نہیں تھا۔ اس نے کہا شکر ہے کہ بلا ٹل گئی، کہ مجھے کوئی قتل و غارت یا سختی نہ کرنی پڑی۔ امام علیہ السلام وہاں سے اٹھے، جب اٹھنے لگے تو طرید ابن طرید، مروان بن حکم بن عاص بن امیہ، طرید کا معنی آپ شاید جانتے ہیں، دھتکارا ہوا، طرید توئیں کے ساتھ دھتکارا ہوا، مدینہ بدر کیا ہوا، مروان بن حکم بن عاص بن عتبہ بن امیہ، یہ اس کے باپ اور اس کے دادا کو اللہ کے رسول نے ان کی گستاخیوں کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا تھا۔ عربی میں طرید کو کہتے ہیں نکالنے کو، دور بھگانے کو، ان کو دور کر دیا تھا۔ اس لیے مروان اور اس کا پاپا پہلی خلافت میں بھی مدینہ نہ آیا، دوسری خلافت میں بھی مدینہ نہ آیا۔ حضرت عثمان نے پہلے خلیفہ کے پاس درخواست دی کہ مہربانی کریں ان کو واپس بلا لیں۔ پہلے خلیفہ نے کہا نہیں، رسول اللہ کا طرید ہے، رسول اللہ کا نکالا ہوا ہے، ہم اس کو واپس نہیں بلا سکتے۔ پھر دوسرے خلیفہ کی خلافت آئی، حضرت عثمان نے پھر درخواست کی بلا لو بیچاروں کو، کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ جب حضرت عثمان کو خود خلافت ملی، انہوں نے پہلا کام بھی یہ کیا کہ طرید ابن طرید رسول اللہ کے دھتکارے ہوئے کو سب سے پہلے مدینے میں بلایا، اس کے باپ کو بھی بلا لیا اور مروان کو بھی بلا لیا۔ نہ صرف مروان کو بلایا بلکہ مروان کو اپنی دامادی بھی عطا کی، نہ صرف دامادی عطا کی بلکہ مروان کو روپے مال اور دولت کے ساتھ بھی نوازا۔ صرف مال اور دولت نہیں دیا بلکہ فدق جو جناب سیدہ کا حق تھا وہ بھی اس کے حوالے کر دیا، کہ جو کہنے والے نے کہا تھا کہ یہ تو خلافت کی پراپرٹی ہے، آج کہاں کی خلافت کی پراپرٹی مروان کے حوالے ہو گئی۔ یہ وہی مروان تھا کہ جس نے اپنی خلافت کے پورے زمانے میں حضرت امیر علیہ السلام پر یہ سب و شتم کرتا رہا۔ یہ وہی مروان ابن حکم ہے کہ جب وہ آیت شجرہ نازل ہوئی، وَمَا جَعَلْنَاكَ رُؤْيَةَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ وَالشَّجْرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، وہ جو شجرہ ملعونہ کی آیت قرآن کریم میں حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ نے کہا
یہ آیت نازل ہوئی ہے اور شجرہ ملعونہ تو ہے۔ یہ مروان بن حکم تھا کہ جو طریق رسول ہے، جو رسول اللہ کا دھتکارا ہوا ہے، اس کو بلایا گیا، اس کو خلافت اسلامی دی گئی، اس کو رقبہ اسلامی اس کے حوالے کیا گیا۔ یہ مروان وہاں بیٹھا تھا، ابھی تک وہ برسر منبر نہیں تھا۔ تو مروان جب امام علیہ السلام نے یہ کہا نا ولید بن عتبہ کو کہ کل دیکھیں گے کہ بیعت کیسے کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ کل دیکھا جائے گا۔ امام اٹھنے لگے، اس طرید ابن طرید نے کہا، مروان بن حکم نے کہا کہ اے ولید غلطی کر رہے ہو، آج اگر حسین تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا تو کل خون و خرابے کے بغیر یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، اس لیے آج ابھی اسی وقت ان سے بیعت کا مطالبہ کرو، اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو اس کا سر قلم کرو۔ شجاعت حیدریہ کے پیکر کو جوش آیا کہ جو ابھی تک نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، شجاعت حیدریہ کا جوہر دکھایا اور غصے کے ساتھ بولے، او نیلی آنکھ والی کے بیٹے، یبن الزرقا اتقتلنی او ہوا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا وہ قتل کرے گا؟ خدا کی قسم تو بھی جھوٹا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے، تم نے گناہ کیا۔ پھر متوجہ ہوئے حاکم مدینہ کی طرف، ایھا الامیر، کان کھول کے سن لے، آنا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ویزید رجل فاسق فاجر قاتل النفس المحترمۃ معلن بالفسق ومثلی لا یبایع مثلہ۔ اے امیر کان کھول کے سن لے، میں اہل بیت نبوت ہوں، ذرا سوچ تو صحیح تم نے کس سے بیعت، کس کی بیعت کا مطالبہ کیا، بیعت کس سے لے رہا ہے اور کس کی لے رہا ہے؟ تو نے ذرا تقابل کیا ہے؟ تو نے سوچا ہے کہ میں کون ہوں، وہ یزید کون ہے؟ تم نے تقابل نہیں کیا کہ کل کے کل ایمان کا بیٹا کون ہے، کل کی کل نجاست کا بیٹا کون ہے؟ یہ کل کی کل طہارت ہے، وہ کل کی کل نجاست ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، اور میں اہل بیت نبوت ہوں، میں معدن الرسالت ہوں، میرا گھرانہ رسالت کی کان ہے، میرا گھر وہ گھر ہے جو ملائکہ کی آماج گاہ ہے، میرے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی ہے، جبکہ یہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، یہ نفس محترمہ کا قاتل ہے، اللہ کے حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے۔ کان کھول کر سن لو اے یزیدان عصر نو، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جا اللہ وہاں سے اٹھے اور اپنے نانے بزرگوار کی قبر اطہر کی طرف تشریف لے گئے۔ چونکہ صدمہ تو بہت بڑا تھا، شجاعت حیدریہ کے پیکر نے اپنی شجاعت اور بہادری کو دکھائی، لیکن اس بیعت میں مظلوم کو کربلا نظر آ گئے، اس بیعت میں نواسہ رسول کو بہنوں کی چادریں یاد آ گئی، اس بیعت میں مظلوم امام کو جناب عباس، جناب علی اکبر کی جوانیاں یاد آ گئی۔ امام علیہ السلام کو بہت بڑا صدمہ ہوا، آپ تشریف لے گئے اپنے نانے بزرگوار کے روضہ اقدس میں، اور آج بڑا عجیب سلام کیا
السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر حسین مظلوم کا سلام ہو۔ اور آگے فرمایا انا حسین ابن فاطمہ، یا رسول اللہ میں تیری فاطمہ کا لال حسین ہوں۔ انا فرقک وابن فرقتک، یا رسول اللہ میں تیرا ٹکڑا ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیری زہرا کا بیٹا ہوں۔ انا سبتک الذی، میں تیرا وہ نواسہ ہوں کہ خلفتمونی فی امتکم، میں تیرا وہ نواسہ ہوں کہ جس کو تو اپنی امت کے حوالے کر دیا۔ یا رسول اللہ انہم قد ضیعونی وخذلونی ولم یحفظونی، یا رسول اللہ انہوں نے میری کوئی حفاظت نہیں کی، یا رسول اللہ انہوں نے مجھے رسوا کر دیا، یا رسول اللہ انہوں نے مجھے پس سے پش ڈال دیا۔ فاشہد علیہم یا رسول اللہ، اور اللہ کے رسول اس قوم جفاکار پر گواہ رہنا۔ امام علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور دوسری رات کے جو یہ 27 کی رات تھی، آپ دوسری رات کی تشریف لاتے ہیں اور پھر اپنے جد نامدار کی قبر مطہر پر حاضر ہوتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں اپنے رب کردگار سے، اللہم ھذا قبر نبی کا، میرا اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے، میرا اللہ تو جانتا ہے میرا اللہ کہ میں فرزند رسول ہوں، میرا اللہ میں تیرے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور میرا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھ پر کیا آفت آن پڑی ہے۔ یا اللہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بڑا پسند کرتا ہوں، اے کریم اللہ تجھے واسطہ اس قبر والے کا میری مشکل کشائی فرما اور میرے لیے وہ راہ انتخاب فرما کہ جس پر تو بھی راضی ہو اور تیرا رسول بھی راضی ہو۔ امام علیہ السلام اسی اثناء میں قبر رسول اللہ پر جب سر رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے امام علیہ السلام کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ امام علیہ السلام عالم رویا میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول خدا تشریف فرما ہے، گویا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، رسول اللہ اس کی خبر دینے آئے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اپنے لال کو دیکھتے ہیں، امام علیہ السلام کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہیں، امام علیہ السلام کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے فرزند اور میرے لال حسین، گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کا صحرا ہے اور تو خاک اور خون میں غلتا ہے، اور میری امت کے چند لوگوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں تمہیں تحقیق کر دیا گیا ہے، اور تو بھوکا بھی ہے اور تو پیاسا
السلام نے صبر کی تلقین کی اور فرمایا صبر کریں، ابھی مسافت بڑی طویل ہے۔ اور بیویوں کے ذہن میں بھی کربلا کے سفر، کوفہ اور شام کے بازار بھی تھے۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں اس رات کو کہ جس رات ہم نے سفر کرنا تھا، مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جو ہم اہل البیت سے زیادہ خوف میں مبتلا ہو۔ میں کہوں گا اے جناب سکینہ، آپ نے بھی سفر تو کرنا ہے۔ اے جناب سکینہ، آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے بابا کو بھوکا اور پیاسا دیکھنا ہے۔ اے جناب سکینہ، آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے بابا کا سر قلم ہوتے ہوئے بھی دیکھنا ہے۔ اے جناب سکینہ، آپ نے اس مقام سے بھی گزرنا ہے اور جس مقام پر آپ کے بابا کا بدن اطہار سر بریدہ پڑا ہوگا۔ اے جناب سکینہ، آپ نے اپنے بابا کے جسم اطہر سے لپٹنا بھی ہے۔ آئے ملعون کے تازیہ نے، آئے مظلوم کے تماچوں نے آپ کو بابا سے جدا کرنا ہے۔ آئے امام علیہ السلام بڑے سراسیمہ تھے۔ آئے مورخین اور محققین کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے لیے شب عاشور سے یہ رات کم نہ تھی، مظلوم کربلا کے لیے یہ رات کیسے کم ہو۔ آئے نانا کا جوار بھی چھوڑ رہے ہیں اور ماں زہرا کی قبر اطہر بھی چھوڑ رہے ہیں۔ آئے بھائی حسن کی قبر اطہر کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ آئے امام علیہ السلام کو یہ معلوم ہوگا کہ آج تو میں اپنی بہنوں کو، اپنی بہو بیٹیوں کو جوانان بنی ہاشم کے حصار میں سوار کر رہا ہوں۔ کسی کو